لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. صلوات پر محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، برادران ایمان، موالیان حیدر کرار، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت عالیہ میں جشن غدیر مولا متقیان والد سید الشہداء ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ مرضات اللہ جنب اللہ خط اللہ قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین زہرا کا شوہر حسنین کا بابا مولود کعبہ کعبے کا کعبہ وہ علی جس کی فضیلتیں بے شمار، جس کا کرم بے شمار، جس کی عطائیں بے شمار. عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھ لیے محمد والے محمد. یہاں پہ بیٹھ جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ارشاد خدا وند متعال ہے کس سے؟ پیغمبر سے. وہ پیغمبر جو نور اول ہے، تخلیق اول ہے، عشق اول ہے، حسن اول ہے، خدیجہ کا شوہر ہے، فاطمہ کا پدر ہے، مالک الدہر ہے، شفیع محشر ہے، خورشید اکبر ہے، نور اول ہے. وہ پیغمبر جس کے لبوں کی جنبش کے اوپر ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا پہرا لگا ہوا ہے، جو کلام نہیں کرتا، جو نطق نہیں کرتا، جو گفتگو نہیں کرتا. وہ جب بولتا ہے، جہاں بولتا ہے، اس کے لبوں سے اللہ بولتا ہے. اور کسی کو اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ سے باتیں کرے، گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے. عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھ لیں. آپ یہاں پہ آپ لے لیے سے. ماشاءاللہ، ویسے اس عمر میں یہ جذبہ ہر کہیں موجود نہیں ہوتا، ورنہ اس عمر کے بچے جو چیز لے لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ لیے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، ارشاد خداوند متعال ہے، اے رسول پہنچا دو وہ
کہ جو ہم نے تم پر نازل کیا. اب یہ کیا نازل کیا ہے پیغمبر اسلام پر؟ آپ کو پتا ہے جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو وہاں کے اوپر آپ نے اللہ سے جو باتیں ہوئی تو وہاں پر ولایت علی اپنا ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خدا نے کہا تھا، اس کو پیغمبر اسلام نے جب آپ کا آخری اور پہلا، عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، پہلا اور آخری حج ہے پیغمبر اسلام کا، جب حج سے واپس آ رہے تھے ایک اور سلوات پڑھ لیے محمد والے محمد پر. ابھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے تمہید بنانے لے دو، بچے کو تھوڑی دیر کے روک لیے انشاءاللہ. آپ جو ہے نا ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ابھی تک آپ حضرات نے ہم سے جو بھی سنا ہے، لیکن آج کی گفتگو تھوڑا ہٹ کے ہوگی انشاءاللہ. آپ محظوظ ہوں گے، توجہ کیجئے کیونکہ یہ محفل ہے، غدیری محفل ہے، غدیری محفل ہے، مجلس نہیں ہے. یہاں کے اوپر خوش ہونا بہت بڑی عبادت ہے، یہ آپ حضرات مد نظر رکھیے گا. پیغمبر اسلام کا پہلا اور آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج ہے. آپ جو ہے نا آ رہے ہیں تو عزیزان محترم 1.25 لاکھ کا مجمع، آپ حضرات آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع. آپ نے کس جگہ کے اوپر قافلے کو روک دیا؟ ایک جو ہے نا خم کے میدان میں، یعنی غدیر خم کا میدان ہے. اب وہاں کے اوپر روک دیا، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ میں لوگوں کو کھڑا کر دیا. اب جب سب کھڑے ہو گئے تو آپ غور کیجئے گا کہ آپ حضرات تو الحمدللہ سائے میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے پنکھے چل رہے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے. اب آپ یہ بھی غور کیجئے گا آپ کے سر پہ الحمدللہ بال بھی ہیں، لیکن وہاں کے اوپر منظر عجب تھا کیونکہ حج کر کے آ رہے تھے، سب کے بال جو ہے نا سر پہ نہیں تھے. اب جب رسول اسلام نے میدان خم کے میدان میں جب کھڑا کیا ہے تو دھوپ تھی کڑکتی ہوئی، اب وہاں کے اوپر کھڑا کر دیا. اب اعلان کیا ہے، علی کو مولا بنایا. اب عزیزان محترم کچھ افراد ہیں جو ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ جو ہے نا ان کی کتابوں میں جو حدیث سامنے آتی ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہے نا مولا کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، مولا کے معنی ہوتے ہیں دوست کے. تو عزیزان محترم میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ آپ پہلے جو ہے نا علی کے لیے بعد میں فیصلہ کرنا، پہلے رسول کے لیے فیصلہ کرو کہ آپ رسول کو کیا سمجھتے ہو. کیونکہ رسول نے کہا من کنتو مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں. اب آپ رسول کو دوست سمجھتے ہو یا مولا سمجھتے ہو؟ پھر آپ آ جائیے دوسری بات، یہ جو ہے نا کڑکتی ہوئی دھوپ میں پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کر کے کیا یہ بتانے کے لیے لوگوں کو روکا کہ بھائی علی ہمارے دوست ہیں، علی ہمارے دوست ہیں؟ تو عزیزان محترم جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے وہ تو نہ سمجھ سکے، لیکن جو غدیری لوگ تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ مولا کے مطلب کیا ہوتا ہے. عزیزان محترم پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو ہے نا سب کو جو ہے نا کھڑا کر کے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جو ہے نا جس طریقے سے یعنی ہم جو ہے نا تمہاری جانوں کے اوپر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں؟ سب نے کہا جی مولا آپ رکھتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. ایک اہم بات ہے عزیزان محترم، وہ انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے، اہم بات ہے. تو عزیزان محترم وہاں کے اوپر ایک جو ہے نا حارث نام کا ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے علی کو اپنی طرف سے مولا بنایا ہے، توجہ سے عزیزان محترم، اگر آپ نے علی کو اپنی طرف سے مولا بنایا ہے تو میں نہیں مانتا، میں تسلیم نہیں کرتا، اور اگر خدا کی طرف سے بنایا ہے تو مجھ پر ابھی عذاب نازل ہو. اب آپ دیکھیے تاریخ پڑھیے گا، اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری،
اور آسمان سے ایک پتھر اسی وقت اللہ نے گرایا اور وہ وہیں پر واصل جہنم ہو گیا. پتھر ہی کیوں پھینکا؟ اور آگ بھی برسا سکتا تھا, بجلی بھی گرا سکتا تھا. تو عزیزان محترم, خدا بھی کہے گا اس سے پہلے کی تاریخ کو ملاحظہ کرو کہ جب خانہ کعبہ پر یعنی کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی پتھر کے ہی ذریعے سے اس فوج کو ختم کر دیا تھا. عزیزان محترم, خدا کہے گا کہ جب ہم کعبے کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر مولود کعبہ کے دشمن کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ علی کا عشق, علی کی محبت. اب عزیزان محترم تھوڑی سی یہ تمہید ختم ہوئی, آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ تاریخ اسلام میں غدیر کو کس نے کس کس زبان میں لکھا, کہاں کہاں لکھا, کیسے لکھا. اب یہ بہت اہم بات ہے, غدیر کو کس طریقے سے لکھا گیا. ایسے ابھی آپ حضرات شعرا کو سنیں گے. میں عزیزان محترم اب یہاں کے اوپر آ کر کے کچھ شاعری کی باتیں کرنا چاہوں گا, ملاحظہ کریے گا. شعرا حضرات یعنی ہمارے پیچھے تشریف فرما ہے, آپ ابھی حضرات ان کی گفتگو کو ملاحظہ کریں گے کہ غدیر خم کو یعنی واقع غدیر کو کن کن شعرا نے لکھا. بہت سے شعرا ہیں جنہوں نے غدیر کو لکھا ہے, اور یہ غدیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پیغمبر اسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں کیا. پیغمبر اسلام, آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی آپ نے اگر علی کو مولا نہ بنایا تو آپ نے نماز نہیں پہنچائی, آپ نے روزہ نہیں پہنچایا, آپ نے حج نہیں پہنچایا, آپ نے یعنی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں پہنچائی. غدیر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبیوں کے سلطان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. جب علی کی ولایت کے بغیر محمد مصطفیٰ کی رسالت ناقابل برداشت ہے تو پھر اس انسان کی نمازوں کی کیا آپ شمار کریں گے جس میں جو ہے نا بغض علی پایا جاتا ہو, جس کے دل میں بغض علی ہو. اور عزیزان محترم یہ عشق علی ہے, عشق اہل بیت ہے. آسانی سے عشق ہر کسی کو علی والا نصیب نہیں ہوتا. یہ علی کا عشق, اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے. علی کے عشق کے لیے شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے. فصیل دار پہ خود کو چڑھانا پڑتا ہے. کبھی کبھی تو میرے عزیزو, کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے. کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے. ارے گوہر یہ کانس ہے کم ذات میں نہیں ملتا, علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا. علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا, علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا. عزیزان محترم آپ ملاحظہ کریں گے تاریخ بشریت میں, تاریخ اسلام میں ایسے ایسے نامور شعرا گزرے جن کے مثال ہوئے زمین پر نہیں ملتی. اب انہی میں ہماری نزدیک جو سب سے بڑا نام آتا ہے ابھر کے وہ ہے جناب میر انیس, میر تقی میر. آپ حضرات ملاحظہ کریں گے کہ ایسے شعرا جب قلم اٹھاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں. جب آپ میر انیس کو پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ گھبراتے ہوئے یہ شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایسے ثقیل اور جو ہے نا سخت لفظ استعمال کیے ہیں میر انیس نے, لیکن میں کوشش کروں گا آپ تک بات پہنچ جائے. میر انیس نے قلم اٹھایا علی کی ولایت کو پہچانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر, یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر, اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر, تو فیض کا مبدا ہے توجہ کو ادم کر, گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے اقلیم میں سخن میری قلم رو سے نہ جائے. آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم,
खैबर की खबर लाए मेरी ताबे उलुल आज़म, क़त्ए सरे आदा का इरादा हो जो बिल जज़्म, दिखलाऊं यही सबको ज़बां मार कहे रज़्म। अरे जल जाए उदू आग भड़कती नजर आए, तलवार पे तलवार खनकती नजर आए। मिसरे हो सफारा सिफते लश्करे जर्रार, अल्फाज की तेजी को न पहुंचे कोई तलवार। नुक्ते हो जो ढाले तो अलिफ खंजर खूंखार, मद आगे बढ़े बर्छियों को तौल के एक बार। अरे गुल हो कभी यूं मौत गुल हो कभी यूं फौज को लड़ते नहीं देखा, मक्तल में रहना ऐसा कभी पढ़ते नहीं देखा। ताईद का हंगाम है या हैदर सफदर, तू साहिब इकराम है या हैदर सफदर, तेरा भी करम आम है या हैदर सफदर। अरे तन्हा तेरे इकबाल से शमशीर बकफ हूं, सब एक तरफ जमा है मैं एक तरफ हूं। सब एक तरफ कौन लोग? जो खिलाफत का ऐलान सुनकर के मुकर गए, अली की विलायत का ऐलान सुनकर के मुकर गए। मेरे मौला को जब गदीर खुम के मैदान में खलीफा बना दिया गया, मौला खलीफा बन गए। बाद वफात पैगंबर इस्लाम लोग सकीफा में जमा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप गदीरी हैं, गदीर के मैदान में जमा हुए। कुछ लोग गदीर को भूल करके सकीफा के मैदान में जमा हो गए। जब गदीर खुम को छोड़ दिया, सकीफा में लोग जमा हो गए। मौलाए कायनात को इस बात की खबर हुई। मौलाए कायनात गए हैं, आप जो है ना नहजुल बलागा में मौला का वो खुतबा पढ़ेंगे, जिस खुतबे में मौला फरमाते हैं, जिसका नाम है खुतबा शकशकिया, यानी खुतबा शकशकिया कहते हैं। मौला जब खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते ही देते एक जो है ना सामने से एक नौजवान खड़ा हो जाता है और एक जो है ना मसला मसाइल का पर्चा मौला की खिदमत में पेश कर देता है। मौला ने खुतबे को रोक दिया और फिर खामोश हो गए। इब्ने अब्बास कहते हैं मौला जहां से खुतबे को रोका है वहीं से दोबारा शुरू कीजिए। मौलाए कायनात ने कहा यह तो शकशकिया था, और शकशकिया कहते हैं बहार के मौसम में, बहार के मौसम में जब ऊंट बेहतरीन तरीके से ग़िज़ा खा लेता है, एक आवाज निकालता है, वो किसी के कहने पे दोबारा आवाज नहीं निकालता, वो कहने से आवाज नहीं निकालता। मौला ने कहा, उस खुतबे के इब्तिदा आप सुनेंगे, मौला फरमाते हैं लक़द तक़म्मसहा इब्ने अबू कहाफा, इब्ने अबू कहाफा यानी कहाफा के बेटे में, आप समझ गए किसका नाम है? इब्ने अबू कहाफा के बेटे ने खिलाफत यानी लिबास खिलाफत को इस तरीके से ओढ़ लिया, हालांकि उसके बदन पर वो फिट नहीं आता था। लिबास खिलाफत हमारे लिए सजाया गया था, लिबास खिलाफत अल्लाह ने हमारे लिए बनाया था, लेकिन उसने लिबास खिलाफत को ऐसे पहन लिया कि उसके बदन पर वो ठीक नहीं आता था। आज भी कुछ सुन्नत अदा कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि कभी आप मुलाजा कीजिएगा कि जो है ना कभी कुर्ता नीचे नजर आएगा, कभी पैजामा ऊंचे नजर आएगा, पता नहीं किसके, पता नहीं कौन टेलर इन्हें मिला है कि जो आज तक फिटिंग का जो है ना लिबास न सिल सका। आप मुलाहिजा करेंगे ये मौला की बद्दुआ है। इमाम ने कहा कि तू जो है ना तूने लिबास खिलाफत को ऐसे पहन लिया उसने कि उसके बदन पर वो लिबास खिलाफत नहीं आ रहा था, हालांकि उसे पता था, उसके जहन में था कि वो लिबास खिलाफत हमारे लिए बना है, इसलिए कि हमी ऐनुल्लाह है, हमी वजहुल्लाह है, हमी लिसानुल्लाह है, हमी मरज़ातिल्लाह है, हमी जंबुल्लाह है, हमी खत्तुल्लाह है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने यदुल्लाह कह दिया, कुछ लोगों ने इतराज कर दिया। एक सलवात पढ़ लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, बच्चों से को ये मत करो। यदुल्लाह कह दिया तो एतराज हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या आप सुन लीजिए यदुल्लाह का, ऐनुल्लाह का, वजहुल्लाह का, कि आप जो है ना अली को यदुल्लाह कहते हैं, आप अली को ऐनुल्लाह कहते हैं। मैंने कहा मैंने कह दिया तो बुरा लग गया, और खलीफा दुव्वम ने कहा तो आपको अच्छा लगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक किताब है अर्रियाज़ुन नज़रा फी मुनाक़िब अशर मुबश्शरा, उसके अंदर जिसे कहा जाए कि जो है ना 10 जो है ना सहाबियों का जिक्र है, ऐसे सहाबी जिनको जो है ना रसूल इस्लाम ने जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी। हम जिसे कह लें टॉप 10 सहाबी,
ہیں ان کو جو ہے نا زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. کیسے دے دی گئی تھی آپ ملاحظہ کیجئے گا. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جو ہے نا خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان ایک نوجوان خواتین حضرات کی طرف جو ہے نا خواہشاتی یعنی بد نظر سے دیکھ رہا تھا. مولا کائنات نے اس کو منع کیا, ایسا نہ کر. وہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا, پھر وہی حرکت شروع کر دی. پھر مولا نے منع کیا, پھر وہ نہ مانا. جب 3-4 مرتبہ مولا نے منع کر لیا, اس کے بعد وہ اس حرکت سے باز نہ آیا, پھر مولا کائنات نے ایک تماچا اس کے مارا. اب آپ ملاحظہ کریے کہ علی کے تماچے کی غرض کیسی ہوگی. علی نے تماچا مارا, روتا ہوا بلبلاتا ہوا خلیفہ دوم کی خدمت میں پہنچ گیا کہ اور کہنے لگا کہ دیکھیے علی نے مجھے خواہ مخواہ تھپڑ مار دیا, خواہ مخواہ تماچا مار دیا, جبکہ آپ ملاحظہ کریں جبکہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا, میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. عزیزان محترم, کہ علی نے مارا ہے؟ کہاں. جیسے انہوں نے علی کا نام سنا, تخت سے اٹھے, اٹھنے کے بعد ایک اور تماچا انہوں نے رسید کر دیا. ایک تماچا انہوں نے مارا, مارنے کے بعد کہا کہ عین اللہ نے دیکھا ہے, ید اللہ نے مارا ہے, رضی اللہ کیا کرے, رضی اللہ کیا کرے بھائی, علی نے مارا ہے. عزیزان محترم, یہاں پر آپ دیکھیے وہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے, ہم کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. علی نے علی کے لیے کیا کہا, ید اللہ ہے, عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے, جنب اللہ ہے. عزیزان محترم, اب دیکھیے کہ جو ہے نا کس طریقے سے مولا کائنات نے جا کر کے سامنے والے کو جب سقیفہ کے میدان میں یعنی سقیفہ کے اس حجرے میں اپنی مرضی سے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا, وہاں کے اوپر مولا کائنات نے جو ہے نا جا کر کے کہا کہ بھائی تم نے مجھے چھوڑ کر کے انہیں جو ہے نا خلیفہ تسلیم کر لیا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, کیا غدیر خم کے میدان میں رسول خدا نے ان قومن کن تو مولا کا خطاب دیا تھا؟ سب نے کہا نہیں. کہا ید اللہ یہ ہے, کہا نہیں. وجہ اللہ یہ ہے, کہا نہیں. لسان اللہ یہ ہے, کہا نہیں. مرضات اللہ یہ ہے, کہا نہیں. قائد الغر المحجلین یہ ہے, کہا نہیں. امام الاولین یہ ہے, کہا نہیں. زہرا کے شوہر ہیں, کہا نہیں. حسنین کے بابا ہیں, کہا نہیں. مولود کعبہ ہیں, کہا نہیں. کعبے کے کعبہ ہیں, کہا نہیں. زمین پر آسمان سے زیادہ حکومتیں کرنے والے ہیں, کہا نہیں. آسمان پر حکومتیں کرنے والے ہیں, کہا نہیں. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, کہا نہیں. عزیزان محترم, مولا کائنات فضیلتیں بیان کرتے گئے, سامنے والے انکار کرتے گئے, تو عزیزان محترم پھر کہا پھر کس اعتبار سے تم نے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا؟ وہ کہا وہ سب سے بڑے تھے, یہاں کے اوپر بزرگ تھے اس لیے بنا لیے گئے. اب بزرگی کی مثال اس کے باپ نے اسے دے دی. جب خط اس کے باپ نے پڑھا کہ ابا جان ہمیں لوگوں نے, انہوں نے جب خط بھیجا اپنے باپ کو کہ ابا جان لوگوں نے ہمیں مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا, لوگوں نے ہمیں مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا, تو مولا کائنات یا اس یعنی سمجھدار تھا اس کا باپ, اس نے فوراً کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا خلیفہ بنا, یعنی خدا کا خلیفہ, مسلمانوں کا خلیفہ یعنی اللہ کا خلیفہ, اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا گیا. تو بھائی جب اللہ کی طرف سے تجھے خلافت ملی ہے تو لوگ کون ہوتے ہیں تجھے خلیفہ بنانے والے؟ لوگ کون ہوتے ہیں تجھے خلیفہ بنانے والے؟ اب عزیزان محترم اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی اس نے جب خط پڑھا کہ میں بڑا تھا, میں بزرگ تھا, تو اس کے باپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ بھول گئے, تو باپ اس کا زندہ ہے. تو اگر یہ بات تھی تو مجھے بنانا چاہیے تھا. عزیزان محترم اس کے بعد مولا کائنات نے ایک طویل خطبہ دیا ہے, وہ تاریخ کی نقل ہے. میں یہاں کے اوپر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ شعراء نے, خطبہ نے کس کس طریقے سے غدیر کو لوگوں تک پہنچایا ہے, غدیر کا پیغام پہنچایا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کیا کہ میر انیس نے کس طریقے سے بتایا ہے غدیر کیا ہے. اب ایک بات اور سن لیجئے, میر تقی میر ہمیں یاد آ گئے یہاں کے اوپر, بس آخری بات ہے, اس کے بعد تفصیل کے ساتھ آپ کی نظر جو ہے نا شعراء کرام ہوں گے. میر تقی میر کہتے ہیں کہ گر عقل ہے تو میرا کہا کر تو, گر عقل ہے
تو میرا کہا کر تو محوے یاد علی رہا کر تو اشک رخسار پر بہا کر تو بس یا علی کہا کر تو رہبلائے علی کا خواہش مند یہ ہے شیوا خدا رسول پسند دب کے ہرگز نہ رکھ زبان کو بند ارے پست کرنے کو مدعی کے بلند یا علی کہا کر تو لہجہ لہجہ اس کے مظہر کا ہے دشوار وہ ہے ایک جس کے نام ہزار اس کو جپنا ہے عاقلوں کا شعار ارے چپکے ہو یا پکار یا علی کہا کر تو علی امام دو عالم علی امام زمن علی وقار دل و جان علی بہار چمن علی عروج فصاحت علی کمال سخن علی عرب کے اندھوروں میں حق کی پہلی کرن ارے علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے بس عزیزان محترم آپ ملاحظہ کر چکے اور اس کے بعد اب عزیزان محترم آپ کی سماعتوں کے نظر شورائے کرام ہوں گے ایک پیغام پوری اس گفتگو کا نچوڑ ایک اہم بات ایک اہم پیغام آپ تمامی حضرات کی خدمت عالیہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ ملاحظہ کرتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا جہاں کے اوپر پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا اب اس کے بعد آپ آ جائیے کربلا کا میدان جہاں کے اوپر آپ دیکھیے 72 لوگ تھے آج جو ہے نا آپ ملاحظہ کریں کہ ہمارے جو برادران اہل سنت یا دوسرے لوگ جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے آپ ان سے جا کر کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ جو ہے نا غدیر کو جانتے ہو تو آپ کو جو ہے نا بہت سے برادران اہل سنت جو مسلمان اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھئے وہ بھی آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ بھائی ہم غدیر کو نہیں جانتے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی غدیر کیا ہے تو کہیں گے مجھے نہیں پتا غدیر کیا ہے اب دوسری بات پہ آپ آ جائیے کربلا کے بارے میں آپ پوچھئے آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کربلا کو جانتے ہیں آپ پوچھئے کسی سے کہ آپ کربلا کو جانتے ہیں تو جو ہے نا کہتا ہوا نظر آئے گا ہاں الحمدللہ کربلا وہ میدان ہے جس کے اوپر علی کے بیٹے یعنی پورا واقعہ بیان کرے گا کہ بھائی امام حسین نے قربانیاں پیش کی اور دین اسلام کو بچایا آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں اتنے کسی واقعے کو راوی نہیں ملے جتنے غدیر کو ملے ہیں کسی واقعے کو اتنے راوی نہیں ملے جتنے غدیر کو ملے لیکن آج جو ہے نا اکثر مسلمان اس واقعے سے ناواقف ہیں نہیں جانتے ایسا کیوں کربلا جس کو جو ہے نا ملاحظہ کرے سب سے کم راوی ملے تو دشمن ملے اب عزیزان محترم غور کرے 72 کربلا کی شہید ٹھیک ہے نا لیکن آج آپ ملاحظہ کریں کربلا کا واقعہ بچہ جانتا ہے غدیر کا واقعہ ہر کوئی نہیں جانتا غدیر صرف اور صرف شیان حیدر کرار ہم اور آپ جانتے ہیں لیکن کربلا کو سب جانتے ہیں ایسا کیوں اہم بات گفتگو تمام ہے کون ہے جس نے جو ہے نا کربلا کو بچایا ہے بظاہر غدیر کو سب کچھ ملا لیکن زینب نہیں ملی بظاہر کربلا کو کچھ نہ ملا ایک زینب ملی جس نے اپنے بھیا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کربلا میں امام حسین نے دین کو بچایا حسین کو زینب نے بچایا زین و ابی آپ ملاحظہ فرمائیں لوگ وہ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی تاریخ پڑھیے یہ ساری باتیں پھاڑ کر کے پھینک دیجئے عورت جو کر سکتی ہے وہ ایک مرد بھی نہیں کر سکتا زین و ابی کائنات کی زینت کو کیا کہا جاتا ہے علی کہا جاتا ہے نماز کی زینت علی محراب کی زینت علی روزے کی زینت علی محراب کی زینت یعنی پوری کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں عزیزان محترم آئیے ہم 10 بدعا ہے پروردگار عالم
ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمیں حقیقی غدیری بنا۔ پروردگار جو پریشان ہوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانے غیب سے ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ عزیزان محترم، اہم دعا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ظالم ممالک اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ امام کے ظہور میں تعدیل فرما۔ ہم سب کو ان کے انصار و قربا میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ نعرہ صلوات۔